جب ابو جہل بدترین ٹارچر کر رہا تھا حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کے علم میں ہے کیسی کیسی ٹارچر کی ہے؟ جوان بیٹے کو باندھ دیا ایک ستون کے ساتھ، اس کی نگاہوں کے سامنے برہنہ کیا ہے ماں کو، ہاتھ میں ایک مورتی ہے، جب تنگ آ گیا ستا کر تنگ کر کے مار مار کے حضرت سمیہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی، کہتا ہے تم ایک دفعہ کہہ دو سمیہ کہ ہاں اس مورتی میں بھی کچھ ہے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے تھوک دیا، برچھا مارا ہے شرمگاہ کے اندر۔ کتنی تکلیف پہنچی ہوگی ان کو، لیکن آپ گزر رہے اس پر یا اعلی یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں جنت میں۔ یہ سیرت کوئی بناتا سناتا ہے، یہ سیرت۔ یاسر کے ساتھ کیا کیا ہے؟ 4 اونٹ نر سانڈ، اور ان کے ساتھ رسے باندھ کر ایک رسے سے ان کا ایک بازو باندھا، ایک سے دوسرا بازو، ایک سے ایک ٹانگ، دوسرے سے دوسری ٹانگ، انہیں دوڑایا ہے کہ پرکھتے ہو جیسے قسم کے۔ یہ دین ایسے ہی قائم نہیں ہوا، عدل و انصاف کا نظام ٹھنڈے ٹھنڈے قائم نہیں ہوتا، گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے قائم نہیں ہوتا۔ اور سنیے، 3 برس شیب بنی ہاشم کے تو قید ہے، 3 برس، اور یہاں کی قید پر قیاس نہ کریں، یہاں تو جیل میں کھانے کو ملتا ہے، راشن ملتا ہے، جیسا بھی ملتا تو ہے نا، اور لیڈروں کے لیے تو کلاس A کلاس B کلاس ہے، تو ان کا تو لیڈر تو لوگ جب آتے ہیں جیل کاٹ کر معلوم ہوتا ہے کہ شاید کسی صحت افزا مقام سے تشریف لا رہے ہیں۔ وہاں کیا تھا؟ ٹوٹل بائیکاٹ، ایک گھاٹی، ادھر پہاڑ ادھر پہاڑ، دونوں طرف جو ہے پہرے، کوئی کھانے پینے کی چیز اندر نہیں جائے گی، اور پورا خاندان بنی ہاشم، وہ بھی کہ جو ایمان نہیں لائے، وہ قبائلی زندگی تھی نا۔ بنو ہاشم چونکہ حضور کو پشت پناہی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوئے، ابو طالب نے آخری وقت تک بھی ساتھ نہیں چھوڑا۔ ہاں، آخری وقت کے قریب ایک بات ہو گئی تھی، ایک مرتبہ تو ہوا کہ وفد آیا ہے قریش کا کہ اپنے بھتیجے کو روک لو، وہ ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے۔ ابو طالب نے بلایا اور آپ سے کہا کہ یہ کچھ اپنے رویے کو بدلے۔ آپ نے فرمایا چچا جان، اب تو چاہیے میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند رکھ دے، میں اپنے اس مشن کو چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ ہے استقامت۔ اور ابو طالب کے عین انتقال کے وقت جو معاملہ ہوا، جب وفد آیا ہے کہ ٹھیک ہے اب ہمارا جو ہے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، اب ٹھیک ہے آ جاؤ میدان میں، تم بھی ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہو۔ ابو طالب نے بلایا، بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میں برداشت نہ کر سکوں۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چچا جان، اب تو یا یہ بات بری ہوگی یا میں اپنے آپ کو ختم کروں، اسی میں ختم ہو جاؤں۔ 12 شیب بنی ہاشم میں 3 برس اس حال میں گزرے ہیں، ٹوٹل بائیکاٹ، کوئی کھانے پینے کی نہیں۔ کچھ لوگ تھے شریف النفس، مثلا حکیم بن حزام تھے رضی اللہ تعالیٰ، بعد میں ایمان لے آئے۔ حضرت خدیجہ کے وہ رشتہ دار تھے، وہ پہاڑ پر چڑھ کر ایک طرف سے رات کی تاریکی میں، دونوں دروازے تو بند ہیں، پہاڑ پر چڑھ کر چوٹی سے نیچے اتر کر کوئی چیزیں کھانے پینے کی لے آئے بس صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی اور ایک آدھ ہوگا ایسا۔ یہاں تک نوبت آئی ہے کہ بنی ہاشم کے یہ پھول جیسے بچے معصوم بھوک سے بلبلا رہے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے،
کہ سوکھے چمڑے ابال کر اس کا پانی ان کے حلق میں ٹپکا دیا جائے۔ اور جو ہوا وادی طائف میں، جب مکے والوں نے فیصلہ کر لیا کہ آپ قتل کر دو، ابو طالب بھی فوت ہو چکے ہیں، اب کوئی اندیشہ نہیں، کوئی خانہ جنگی شروع نہیں ہوگی، کوئی انٹرا ٹرائبل وار نہیں ہوگی، تو آپ طائف گئے ہیں۔ شاید وہاں کے 3 سردار تھے بڑے، اور یہ طائف اصل میں قریشی کا سمجھیے کہ یہ ان کا گرمیوں کا یہ صحت افزا مقام تھا۔ یہ تمام جو سردار تھے مکے کے، ان کی جائیدادیں وہاں تھی، باغات تھے، اور وہاں کے بھی 3 سردار تھے، تو شاید ان میں سے کسی کو اللہ توفیق دے دے۔ وہاں گئے ہیں اور صرف ایک ساتھ ہیں، حضرت زید بن حارثہ، حضرت ابو بکر بھی ساتھ نہیں تھے، سائے کی طرح ساتھ رہنے والا بھی ساتھ نہیں تھا۔ وہاں جا کر جو آپ نے تینوں سے بات کی ہے، تینوں نے وہ باتیں کہی ہیں جو کلیجے کو چیر جائیں۔ تمہارے سوا کوئی اللہ کو نہیں ملا تھا رسول بنانے، جاؤ چلے جاؤ۔ ایک کہتا ہے فوراً چلے جاؤ یہاں سے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ تم سچے ہو تو کہیں میں تمہاری توہین نہ کر دوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے تم جھوٹے ہو تو جھوٹے کو میں منہ نہیں لگانا چاہتا۔ 3 دن کی یہ سختی، اور اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اسٹریٹ ارچنز جو کہلاتے ہیں ہمارے یہاں، ٹھوکرے گلیوں کے، انہیں اشارہ کر دیا ذرا ان کی خبر لو، اب وہ پتھراؤ کر رہے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں کوئی آ جاتا ہے، کوئی نیم پاگل یا کوئی اور کسی طرح کا مست قسم کا آدمی، اور اس کے اوپر چھوکرے چاروں طرف ہوں اور ستا رہے ہوں، یہ نقشہ تھا، اور طائف کی گلیاں تھیں، اور محبوب رب العالمین تھے۔ ادھر سے پتھر آ رہے ہیں تو زید بن حارثہ رکاوٹ بن گئے، لیکن پیچھے سے آ رہے ہیں، وہ کیسے روکیں گے؟ پیچھے جاتے ہیں تو ادھر سے آ رہے ہیں۔ جسم لہو لہان ہے، خون رس رس کر زخموں سے جوتیوں میں آ کے جم گیا ہے۔ پھر وہاں سے آپ نکل کر گئے ہیں، ایک باغ میں تھوڑی سی پناہ لی ہے تھوڑی دیر کے لیے، جوتے بڑی مشکل سے اترے ہیں، خون جمع ہوا، اور وہ جو پھر دعا نکلی ہے آپ کے، وہ کلیجے کو چیر جانے والی ہے۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس، اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور لوگوں میں جو رسوائی ہو رہی ہے، الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی اور الی عدو ملکت امری، مجھے کس کے حوالہ کر دیا ہے؟ مجھے دشمن کے حوالے کر دیا جو چاہے میرے ساتھ کر گزرے۔ فریاد ہے کہ نہیں؟ بڑی زوردار فریاد ہے، بڑی زوردار، لیکن پھر مقام عبدیت کا ظہور ہوتا ہے۔ ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے، مجھے اندیشہ یہ ہو گیا کہ کہیں تو ناراض تو نہیں ہو گیا ہے، کہیں تو نے میرا ساتھ تو نہیں چھوڑ دیا ہے۔ اگر تو ناراض نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، جو ہو سو سر تسلیم خواہ میں جو مزاج یار میں آئے۔ واپس آئے ہیں تو مکے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، وہاں تو قتل کا فیصلہ ہو چکا۔ باہر ہی آپ نے ڈیرا لگایا، زید بن حارثہ کو بھیجا، فلاں شخص کے پاس جاؤ کہ تم اگر امان میں لے لو محمد کو تو محمد آ جائیں، میں تو میری یہ پوزیشن نہیں ہے، میں قریش کے مقابلے میں امان نہیں دے سکتا۔ دوسرے کے پاس بھیجا، اس نے بھی کچھ ایسے جواب دے دیا۔ تیسرے کے پاس جب گئے حضرت زید، مطعم بن عدی، اس نے کہا ٹھیک ہے میں امان دیتا ہوں محمد کو، وہ آ جائے مکے میں۔ حضور سے آگے کہا، حضور نے فرمایا نہیں، جا کر کہو آ کر لے کر جا۔ کیوں؟ کیا پتا اچانک جو ہے میرے داخل ہوتے ہی کوئی مجھ پر حملہ کرے، قتل کر دے۔ وہ تو یہ کہہ سکے کہ ہمیں کیا پتا تھا کہ مطعم نے جو ہے امان دی ہے، I never knew it۔ اب یہ قبیلے کے اندر یہ ہوتا تھا کہ ایک نے امان دے دی، سب کی طرف سے امان، لہذا حضور نے فرمایا آ کر لے کر جاؤ۔ وہ اپنے 6 بیٹوں کو ہتھیار سجا کر لے کر آیا ہے، اور پھر لے کر گیا حضور کو، کہتا ہوا گزر رہا ہے راستے میں
لوگوں سن لو محمد میری امان میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آپ کو مکے کے اندر پھر 2-2.5 سال مزید رہنے کا موقع ملا ہے۔